وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی 106 نمبر آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا سابقہ آیات مبارکہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور بہت بڑا ربط سابقہ آیات مبارکہ سے یہ ہے کہ اہل کتاب کے عقائد کی تردید کے بعد، ان کو صحیح عقائد کی تبلیغ کرنے کے بعد، اب ان آیات مبارکہ میں امت مسلمہ کو چند احکامات کا اور چند احکامات کو بجا لانے کا حکم دیا گیا۔ میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ سارے اسلامی نظاموں کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے، خوف خدا کے اوپر ہے۔ کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ قلبی ایک تعلق موجود نہ ہو۔ اسلام بھی اسی بات کے اوپر زور دیتا ہے، لہذا پہلے تقوی کا حکم دیا گیا، پھر اتحادی امت کا حکم دیا گیا کہ امت متحد ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب پھر کہا جا رہا ہے کہ تمہارا اتحاد کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کو ذرا بڑا آپ کینلی آبزرو کریں کہ اللہ فرما رہا ہے سابقہ اقوام یعنی یہود اور عیسائی، بنی اسرائیل، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف میں کیوں پڑ گئے؟ انہوں نے حق بات کہنا چھوڑ دی، اور اللہ کے محبوب نے اس کی متعدد مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے یہ بھی بیان فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے اس کو ختم کرنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تم اس کو طاقت سے ختم کرو۔ اگر ایسا تمہارا بس نہیں چلتا تو پھر تم کم از کم زبان سے اس چیز کو برا تو کہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اتنا بھی تم نہیں کہہ سکتے تو پھر آخری ایمان کا درجہ یہ ہے کہ تم اس کو کم از کم برا محسوس تو کرو کہ یہ برائی ہے۔ لہذا اور بھی مثال حضور نے فرمائی تبلیغ کرنے کی، لوگوں کو خیر کی بات کہنے کی، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے محبوب یہ اچھے لوگ بھی کیا اسی میں ملوث ہوں گے جو برے لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا؟ تو آپ نے ایک مثال دی، یہ واقعہ نہیں ہے، ہم اس کو عموماً واقعہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے ایک مثال دی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی نظر ٹیکنالوجی کے اوپر بھی کیسی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک کشتی ہو اور اس میں لوگ سوار ہوں، اور ان میں سے کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہم نے پینے کا پانی باہر سے نہیں لینا، ہم ادھر سے ہی کشتی کے اندر سوراخ کر کے لے لیتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کو نہ روکیں اور یہ وہاں کشتی کو سوراخ کر کے پانی لینے کی کوشش کریں، تو کیا سارے ڈوب جائیں گے یا صرف وہ لوگ جنہوں نے کشتی کو کھیر کر نیچے سے پانی لیا تھا؟ سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ لہذا فرمایا اگر تم کسی کو برائی کرتے ہوئے روکو گے نہیں تو پھر تمہارا حال بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا۔ لہذا فرمایا امت سابقہ تباہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تھا۔ یہ امر کا صیغہ ہے، کل والی آیت میں دیکھیے گا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو متفرق ہو گئے، واختلفوا، اور انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود بھی اختلاف کیا، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب جو بندہ خیر کی طرف نہیں آتا، نہ خود ہے نہ کوئی اور اس کو لاتا ہے، ان دونوں کا انجام کیا ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت والے دن ان کا حال کیسا ہوگا؟ یوم دن، اس سے مراد عام دن نہیں ہے، کوئی ایک دن نہیں، اس سے مراد وقت ہے۔ یوم، اس وقت ان کا عالم یہ ہوگا تب ید وجوہ و تسود وجوہ، تب ید و بیز سے نکلا ہے۔ ایام بیز وہ ہوتے ہیں کہ جن میں سورج اپنے پورے جوبن کے قریب ہوتا ہے، جن میں روزے رکھنا بھی سنت ہے، جو 13ویں 14ویں کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ اب 14ویں کا چاند اپنی ذات میں ایک مثال رکھتا ہے۔ تب ید و وجوہ، قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ تب ید و، جو بڑے سفید ہوں گے۔ یہ جو انڈے کی زردی ہے اور سفیدی ہے، عربی میں اس کے لیے بیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو سفیدی ہے اس کے لیے بیز کا لفظ ہے۔ ایام بیز ہیں جن میں چاند اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا یوم تب ید وجوہ، قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ تب ید وجوہ،
کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو انتہائی سفید ہوں گے. وجہن کی جمع ہے وجوہ. وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں, وجوہ بہت سارے چہرے. قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے. وتسود وجوہ, واو کا معنی, اور تسود سیاہ ہوں گے. وجوہ بہت سارے چہرے. وہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, اب جن کے چہرے سفید ہوں گے اس کے لیے تو حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہوں گے, ان کے چہرے روشن ہوں گے. ایک اس پہ میں حدیث مبارکہ بھی عرض کر دوں. اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام سے فرمایا, صحابہ نے پوچھا کہ قیامت والے دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے اور ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے ان اعضاء سے پہچانوں گا کہ جو وہ وضو کرتے ہوئے دھوتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکاتے ہیں. میں اپنے فالورز کو ان کی اس پہچان سے پہچان لوں. پیشانیاں چمکتی ہوں گی, چہرے چمکتے ہوں گے. جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ چمکتے ہوں گے, میں پہچان لوں گا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, بات یہ ہے کہ جو چہرے سیاہ ہوں گے وہ کیوں ہوں گے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ, فا کا معنی پس, اما بہرحال تفصیل کے لیے آتا ہے. الَّذِينَ وہ لوگ جو, یہ اسماء موصولہ میں سے ہے, جمع کا صیغہ ہے, 800 سے زیادہ دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ, پس وہ لوگ, اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, اسْوَدَّتْ سیاہ ہوں گے, وجوہہم ان کے چہرے. وجوہ بھی جمع, ہم بھی جمع, اور اس وقت مؤنث کا فعل لایا گیا کیونکہ وجوہ مؤنث کے معنوں میں ہے عربی لغت کے اعتبار سے. ان سے یہ کہا جائے گا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے, اکفرتم بعد ایمانکم, اکفرتم, آ کا معنی کیا, کفرتم تم نے انکار کیا, کفر کیا, بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد, تو اب کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. فذوقوا پس بے شک چکھو, العذاب اس مخصوص عذاب کو جو تمہارے لیے ہے, اور ہے کیوں, بما کنتم تکفرون اس سبب سے, کنتم تکفرون جو تم کفر اور انکار کیا کرتے تھے. یہ ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو, کنتم تکفرون, کنتم بھی جمع, تکفرون بھی جمع, تو جو تم کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے آج تم عذاب چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور دوسرا گروہ ہوگا سفید چہروں والا. وَأَمَّا الَّذِينَ, واو کا معنی, اور اما بہرحال, پس, الَّذِينَ وہ لوگ جو, یا جو لوگ, ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, ابْيَضَّتْ سفید ہوں گے, وُجُوهُهُمْ ان کے چہرے, فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ پس وہ یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی چہرہ انسان کے باطن کی عکاسی کرتا ہے. ہم عموماً کہتے ہیں کہ انسان کا فیس گیسچر جو ہے وہ اس کے اندر کے انسان کا پتہ دیتا ہے, تو یہ بیسیکلی قرآن کا مفہوم ہے. کیا انسان اندر سے پریشان ہو تو چہرے سے جھلکتی ہے, انسان اندر سے خوش ہوتا بھی چہرے سے پتہ چلتا ہے, اور قیامت کا حال بھی یہ ہے. تو اللہ کی رحمت کا ہونا یہ چہروں کی سفیدی کا باعث ہے. ہم فیہا خالدون, اور یہ جو جن کے چہرے سفید ہیں یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. کتنی دیر کے لیے؟ فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی تعلیم دے, اور پھر کہا جا رہا ہے تمہارے چہرے سیاہ بھی ہوں گے, تمہارے چہرے سفید بھی ہوں گے. تو ذہن میں یہ سوال ہو سکتا تھا کہ یہ ممکن ہے ایسے ہی ہوائی بات ہو اور کر دی گئی ہو, حالانکہ قیامت والے دن ایسا مسئلہ نہ ہو. اس کے بعد اللہ نے اپنی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ بات کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے کہ جس کی بات ہوائی فائرنگ ہو, بلکہ تل کا آیات اللہ, تل کا معنی یہ آیات اللہ, یہ اللہ کی آیات ہیں, یہ اللہ کے احکامات ہیں. ان کو پس پشت نہ ڈالو کہ یہ سمجھو کہ بات تھی اور ہو گئی. نتلوہا علیک بالحق, نتلوہا, اب نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں, جیسے ایاکا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, اگر وہاں ہوتا میں عبادت کرتا ہوں عابدو, یہاں بھی یہی معاملہ ہے. تلک آیات اللہ, یہ اللہ کی آیات ہے. نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو, اور دوسری بات اگر ہوتا میں تلاوت کرتا ہوں, اتلوہا وہ تلاوت کرتا ہے, یتلوہا تو یہ پورا ایک گردان ہے. نتلوہا جن کو ہم تلاوت کرتے ہیں, علیکا محبوب آپ کے اوپر, بالحق کے حق کے ساتھ. حق کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا بر وقت اور بر محل ہونا, یہ حق کہلاتا ہے.
محبوب ہم بڑے بر وقت اور بر محل انداز میں اور الفاظ میں آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس سے ایک اور پوائنٹ بھی نکلتا ہے کہ کتاب تو قرآن تو ہے اللہ کی کتاب، اس کی تلاوت کرنے کا حکم کس کو ہے؟ مجھے اور آپ کو، لیکن اللہ فرما رہے نتلوها علیک بالحق، محبوب ہم ان آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کرتے ہیں اور بالحق کے بڑے بر وقت انداز میں کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک اپنی تربیت بھی مل رہی ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول سے لے کر معاشرے تک بر وقت اگر کام نہیں کریں گے تو پھر معاملہ صحیح نہیں رہے گا۔ نتلو علیک بالحق، محبوب بر وقت ہم آپ کے اوپر ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم حکمت کے پیش نظر اگر کہیں بات نہیں کرتے تو اور حق اور بر وقت معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں تو معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، بھائی چہرے سیاہ بھی ہوں گے قیامت والے دن، یہ کون کرے گا سیاہ؟ کیا زیادتی تو نہیں ہوگی کسی کے ساتھ؟ اس کی وضاحت فرما دی وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں، اللہ یرید ارادہ فرماتا، اللہ ارادہ نہیں فرماتا، ظلمن ظلم کا، للعالمین جہانوں کے لیے، جہانوں کے لیے، جہانوں میں رہنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ ایک لفظ ہم اور صحیح نہیں پڑھتے جب ہم پڑھتے ہیں، وہ ہے ظلم، بھئی فلاں آدمی بڑا ظلم کرتا ہے، حالانکہ قرآن کا لفظ کیا ہے؟ ظلم۔ اسی طرح علم نہیں بلکہ علم، اسی طرح ہم کہتے ہیں بھائی ذکر کرنا چاہیے تو اصل لفظ ہے ذکر۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم موسٹلی صحیح نہیں بولتے، تو یہ لفظ ہے ظلم، بھئی فلاں آدمی ظلم کرتا ہے اور فلاں ظالم۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالی جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ اللہ کی حاکمیت کی طرف اشارہ ہے۔ چہرے سیاہ، چہرے سفید، اللہ کی رحمت اور عذاب میں مبتلا ہونا، یہ اللہ کی حاکمیت کی طرف اشارہ ہے۔ وَلِلَّهِ واو کا معنی اور للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وإلی اللہ ترجع الامور اور سارے کے سارے معاملات الی اللہ اللہ کی طرف ترجعو لوٹائے جائیں گے۔ یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو ہے، بیسیکلی تھا راجع یرجعو لوٹنا، اب راجع کی پوری گردان تھی، راجع راجعو راجعت راجعتا رجعنا تو لوٹا، رجعتا رجعتما رجعتم رجعتے رجعتما رجعتن میں لوٹا، رجعتو ہم لوٹے، رجعنا اب ہمیں یہ ماضی یاد آ رہا ہے کہ ہم نے کہیں پڑھا تھا یہ بھی، تو تھوڑا تھوڑا اس کو بھی ہم نے ریپیٹ کرنا ہے، اور اس سے بنا راجع سے یرجعو لوٹتا ہے، اب یرجعو سے پیسیو بنانا ہے، لوٹایا جاتا ہے تو وہ بنے گا یرجعو، اب یرجعو کی بھی پوری گردان ہے، وہ لوٹایا جاتا ہے، وہ دو لوٹائے جاتے ہیں، یرجعانے وہ سب لوٹائے جاتے ہیں، یرجعون ایک لوٹایا جاتا ہے، ترجعو مؤنث، یہ ترجعو کا لفظ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ الامور کا لفظ جمع ہے، اور یہ وہ جمع ہے جو عربی لغت کے اعتبار سے مؤنث کنسیڈر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ فعل بھی مؤنث لایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی تمام احکامات کو لوٹایا جانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم خیر امت، یہاں بڑی غور طلب ایک پوائنٹ ہے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔ کنتم تم سارے کے سارے ہو، کانا یکونو کا معنی ہے ہونا، خیر امت امتوں میں سے سب سے بہتر، خیر امت سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس اخرجت جو نکالی گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا ماٹو ہے انسانیت، سب سے بڑا ماٹو انسانیت ہے، لیکن مغرب اس کو کہتا ہے ہیومنزم۔ جب ہیومنزم مغرب انسانیت کو کہتا ہے تو یہاں میں اور آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی دنیا سے تشریف لے گئے اور اتنا سوشل میڈیا کے اوپر آگ لگی کہ ان کا مذہب ایسے ہے، ان کا مسئلہ کیسے ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اسلام کا سب سے بڑا مذہب اور ماٹو کیا ہے؟ انسانیت۔ لیکن جب مغرب انسانیت کی بات کرتا ہے تو اس میں اور اسلام کے تصور انسانیت میں 100% فرق ہے۔ میں ایک جملہ صرف عرض کر لوں، انشاءاللہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اسلام کا ماٹو انسانیت ہے کہ سیو کرو انسانیت کو، اور اسلام کا کنسیپٹ آف پنشمنٹ سارا بھی صرف انسانیت کے تحفظ کے لیے۔ بھائی کوئی کسی کے چوری کرتا ہے تو کیا کر دو، یہ اس انسان کو تحفظ دینے کے لیے۔ اور اگر کوئی زنا کرتا ہے تو دو صورتیں ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے۔
فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ اب 100 کوڑے کس لیے؟ انسانیت محفوظ ہو جائے۔ وہ انسانیت کون سی ہے؟ ایک وہ جس کے اوپر ظلم ہوا، اور دوسرا وہ جو اس سزا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک جملہ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سارا اسلام کی سزاؤں کا جو تصور ہے وہ کس کے تحفظ کے لیے؟ انسانیت کے تحفظ کے لیے۔ اور دوسرا، اسلام کا ماٹو انسانیت ہے، لیکن مغرب کا ماٹو جو انسانیت اور ہیومنزم ہے اس میں فرق ہے۔ اسلام کہتا ہے انسان کو تم پریفرنس دو، ہر معاملے میں اس کو ترجیح دو۔ یہی تو کہا گیا کہ اگر موت اس کو آ رہی ہے اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ حرام بھی کھا سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا زندگی اسلام بچانا چاہتا ہے۔ ہیومنزم کا معنی یہ ہے کہ انسان کو شتر بے مہار آزادی دے دو۔ اگر یہ اپنی سیکسول فیلنگز کے لیے زنا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جمہوری ایک پروسیس ہے، 100 میں سے 51 بندے قانون بنا کر کہہ دیں زنا ٹھیک ہے، تو یہ انسانیت کی خواہش کے لیے، لہذا یہ ٹھیک ہے۔ لہذا ہیومنزم اگر اللہ کی رضا کے تابع ہو کر ہو تو یہ انسان کا ماٹو ہے، اسلام کا بھی ماٹو ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی سیلف آرگنائزڈ اپنی خواہشات پہ مبنی ہو اور حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ہو تو اس کو یورپ کیا کہہ رہا ہے؟ ہیومنزم، انسانیت پرستی۔ لہذا اسلام کا ماٹو انسانیت ہی ہے، لیکن وہ انسانیت نہیں جو اللہ کے ساتھ دغابازی کے ساتھ ہو اور شتر بے مہاری کے تصور کے ساتھ ہو۔ لہذا یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، انسانیت کے لیے تمہیں بھیجا گیا کہ انسانیت کے فائدے کے لیے تم کام کرو۔ تامرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو بالمعروف۔ اچھا ذرا اس کی ترتیب ذہن میں رکھیے گا، پھر انسانیت کا معنی اور سمجھ آ جائے گا۔ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، واو کا معنی، اور تنہون تم روکتے ہو، عن المنکر برائی سے، وتؤمنون باللہ اور تم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو۔ تھوڑا سا ایک غور کریں ایک جملے کے اوپر کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہلے ہے یا ایمان پہلے ہوتا ہے؟ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا اقرار ہے یا پہلے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے؟ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے اوپر ایمان ہے۔ ایمان گویا کہ ہمارا سافٹ ویئر ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری پروگرامنگ ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں دیکھیں پہلے کس بات کا ذکر ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اس کے بعد کس چیز کا ذکر ہے؟ ایمان کا۔ اس سے اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا بڑا فریضہ ہے، اس کو تم چھوٹا موٹا فریضہ نہ سمجھو۔ ایمان بہت بڑی تمہاری پہچان ہے، لیکن امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایمان کے مقابلے کا کام ہے، اس کو چھوٹا موٹا کام نہ سمجھو۔ لیکن ہم مصلحت کا شکار ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، ہمارا مزاج ایسا ہے جو بڑا کرٹیکل ہوتا ہے، ممبر سے لے کر عام گلی محلے تک ہمارے سمجھانے کا انداز تربیت کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ تو مزاج کی تبدیلی امر بالمعروف کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مزاج تبدیل نہیں ہوگا تو گالی گلوچ ہوگا، اور پھر عمل بالمعروف نہیں ہوگا بلکہ ریئیکشن ہوگا۔ آپ ایک جملہ سمجھائیں گے اور اس موقع پر آپ کو 10 جملے سمجھائے گا، ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی، ہدایت کا انداز پیدا نہیں ہو سکے گا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، واو کا معنی، اور لو اگر، کاش، آمنہ ایمان لے آتے، اہل الکتاب اہل کتاب، تو لکان خیر اللہم، لکان ہوتا خیر اللہم ان کے لیے بہتر، منہم المومنون واکثرہم الفاسقون، منہم من کا معنی سے، ہم ان کے لیے، ان میں سے کچھ وہ ہیں، المومنون جو مومن ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو مومن ہیں۔ اللہ یہ کن لوگوں کے لیے فرما رہا ہے؟ ایک نام صرف یاد کر لیں کہ اہل کتاب میں سے بہت بڑا عالم جو بعد میں اسلام میں بھی کنورٹ ہوئے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن سلام، اور وہ حضور کے سامنے حاضر ہوئے، 3-4 سوال پوچھے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر انہوں نے جواب دے دیے تو پھر تو یہ اللہ کے نبی ہیں، اگر جواب نہ دے سکے تو پھر ہم ان کی نبوت کا اقرار نہیں کریں گے۔ اللہ کے محبوب نے سوال بھی خود بتا دیے اور ان کے دل کی کیفیت بھی خود بتا دی، اس لیے فرمایا وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر کون ہیں؟ فاسق ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب، اعلانیہ گناہ کرنے والا، جس کے گناہ پہ لوگ واقف ہوں، وہ فاسق ہے، اور فاسق کی گواہی شریعت میں قبول نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر اہل کتاب میں سے فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ،
یہ اہل کتاب کے ساتھ آپ کا محبوب تعلق کیسے ہوگا اور اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ لن یضرکم الا اذا، میں نے عرض کیا تھا حروف نواسب میں ان، لن، کے اور اذن، یہ جب مضارع کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو لفظی تبدیلی بھی پیدا کرتے ہیں اور معنوی بھی۔ معنوی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ اس کو مضارع کو یعنی پریزنٹ کو فیوچر کے ساتھ خاص کر دیتا ہے جب حرف لن مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ ایک اس کی تخصیص ہو جاتی ہے فیوچر کے ساتھ، دوسرا اس کا نفی کے اندر معنی ہو جاتا ہے، تیسرا تاکید کا معنی ہوتا ہے۔ تینوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لن یضرکم الا اذا، محبوب یہ اہل کتاب آپ کے ساتھ کریں گے کیا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لن یضرکم، وہ محبوب آپ کو اذیت نہیں دیں گے، ہرگز نہیں دیں گے، الا اذا، مگر زبانی کلامی۔ اذیت سب سے بڑی ہوتی ہے فیلنگز کی، محبوب یہ آپ کو زبانی کلامی تو اذیت دے سکتے ہیں لیکن آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ میں تھوڑا سا تاریخی جملہ ایک آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور مدینے تشریف لائے تو یہود سب سے بڑا مذہب تھا، وہاں ایک معاہدہ ہوا ان کے ساتھ کہ اگر مدینے کے اوپر کو حملہ کرے گا تو مل کر دفاع کریں گے۔ اس معاہدے کا نام کیا تھا؟ میثاق مدینہ۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی یہودیوں نے غزوہ خندق کے اوپر، کہ مسلمان سارے بارڈر پہ چلے گئے مدینے کے، اور انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں اور جو جہاد پہ نہ جانے والے بچے تھے معصوم، ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ معاہدہ میثاق مدینہ ٹوٹ گیا جب حضور میں خندق سے واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد حضور نے اہل کتاب میں سے یہودیوں کو مدینہ بدر کیا، اور یہ کہاں جا کر آباد ہوئے؟ خیبر میں، اور خیبر پھر فتح ہوا 7 ہجری میں، اور فاتح خیبر کون تھے؟ حضرت علی المرضا۔ وہاں سے یہودی پھر سرگرداں پھرتے رہے اور آج بھی پھر رہے ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ سب فلسطین کی جو سرزمین ہے یہ ہماری ہے اور ہماری سرزمین انبیاء ہے، ہمارے انبیاء تشریف لائے۔ اب یہ تاریخی تناظر اس آیت کی روشنی میں دیکھیں، محبوب لن یضرکم الا اذا، یہ آپ کو ہرگز تکلیف نہیں دیں گے الا اذا، مگر زبانی کلامی۔ فتح آپ کی ہے، میثاق مدینہ توڑا انہوں نے، آپ اسٹیبلش ہو گئے 3 سالوں کے اندر۔ غزوہ خندق ہوا 5 میں، تو 5 سالہ ڈیوریشن پیریڈ میں مسلمان کم از کم مستحکم ہو گئے، پھر یہ ادھر چلے گئے، بظاہر مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اگلی آیت میں اس بات کا جواب آئے گا کہ آج پھر یہودی پوری دنیا کے اوپر قابض کیوں ہیں؟ لن یضرکم الا اذا، محبوب یہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے الا اذا، مگر کتنی؟ زبانی کلامی، اذیت دیں گے آپ کو، لیکن آج تو اذیت وہ اس سے آگے بھی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ اگلی آیت میں ہے، وہ آج نہیں نیکسٹ سیشن میں ہوگی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، دیکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے، ذرا اس آیت کو غور سے دیکھیے گا۔ آج یہودی مظالم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے پوری دنیا کے اوپر، اور بھارت کے ساتھ اس کا دفاعی معاہدہ شاید چند دن پہلے مزید ہوا ہے اپنی دفاعی قوت کے اعتبار سے، کیونکہ امریکہ نے نہیں کیا تو اسرائیل نے بھارت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ جو ٹیکنالوجی اس کے پاس نہیں تھی اور پاکستان کے پاس تھی، اس کا دفاعی معاہدہ اس کا اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اللہ فرما رہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، واو کا معنی، اور ان، اگر، خود ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے اس کا، وَإِن، اور اگر، يُقَاتِلُوكُمْ، يُقَاتِلُو وہ قتال کریں، وہ لڑیں، کم تمہارے ساتھ، محبوب اگر یہ یہودی تمہارے ساتھ لڑیں تو یولوکم الادبار، یولوکم، واللہ یولو کا معنی ہے پیٹ پھیرنا، یولوکم، محبوب تمہارے سامنے پیٹ پھیر جائیں گے، الادبار دوبر کی جمع ہے، انسان کی بیک کو، پشت کو عربی میں دوبر کہا جاتا ہے۔ یولوکم الادبار، محبوب یہ آپ کو پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے اگر آپ ان کے ساتھ لڑیں گے، ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ اگر ہمارا مقابلہ ہو اسرائیل کے ساتھ تو ہمیں پیٹ دکھا کر تو ہم بھاگ رہے ہیں۔ فلسطین میں مسلمان کتنے ظلم کا شکار ہیں، اور ہر جگہ پہ معیشت، سیاست، معاشرت، ہر جگہ پہ قبضہ ہمیں یہودیت کا نظر آتا ہے، اور ہماری اکانومی پہ کتنا ان کا قبضہ ہے۔ میں تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، اگر ہم مسجد کی ٹوٹی کھولتے ہیں، نل کا، تو اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فائدہ کم از کم یہودیوں کو ضرور ہوتا ہے۔ آپ مشروبات دیکھ لیں کہ ایک بڑا اچھا تجزیہ پچھلے دنوں کسی نے کیا کہ اگر پاکستان کی 20% آبادی بھی صرف 1 بوتل روزانہ پیتی ہو اور اس کو آپ ضرب تقسیم کرتے جائیں تو کتنا روزانہ کا پیسہ پاکستان کا باہر چلا جاتا ہے صرف ان مشروبات کی شکل میں۔ تو اکانومی کے اوپر ان کا اتنا بڑا قبضہ ہے۔ لیکن سوال ذہن میں یہ اٹھائیں اور نیکسٹ سیشن میں اس کا ہم جواب تلاش کریں گے کہ اللہ تو وعدہ فرما رہا ہے، محبوب یہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے صرف زبانی کلام، اور اگر آپ ان سے لڑیں تو پیٹھ کون دکھائے گا؟ یہ، لیکن اب پیٹھ دکھانے والا معاملہ یہودیوں کا نہیں ہے،
اب مسلمان مغلوب ہیں، وہ غالب ہیں. ثم لا ینصرون، اللہ فرما رہا ہے میں ان کی مدد بھی نہیں کروں گا. مدد کس کے ساتھ ہوگی؟ مسلمانوں کے ساتھ. لیکن بڑی کنفیوژن ہے کہ آج پھر مسئلہ الٹ کیوں ہو چکا ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، 112 نمبر آیت کے اندر اس کا جواب موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.